مبین خلیل صاحب آ کے کلام سنائیں. جن کا تعلق کراچی پاکستان سے ہے. ماسٹرز انہوں نے اکنامکس میں کیا ہے، لیکن یہ کہ اردو ادب اور شاعری سے دلچسپی ہے. بقول ان کے ان کو صداکاری، اداکاری، گلوکاری، ہر قسم کی کاریوں سے بھی بہت دلچسپی ہے، اور سارے شوق یہ اپنے چھپ چھپا کے پورا کیا کرتے تھے. آج یہ ہم کو محسن نقوی صاحب کا کلام سنا رہے ہیں. ترک محبت کر بیٹھے ہم ضبط محبت اور بھی ہے، ایک قیامت بیت چکی ہے، ایک قیامت اور بھی ہے. مبین خلیل صاحب یہ میوٹ ہیں، ان کو آپ بھی انمیوٹ نہیں آ رہے ہیں، میرے خیال میوٹ ہے. یہ بھی میوٹ ہے، میوٹ. اب آ رہی ہے آواز میری؟ جی آ رہی ہے. السلام علیکم اور نظر آداب. نہیں. کافی عرصے کے بعد آپ لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا. بہرحال یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخ روح کر کے. اب میں پیش کرتا ہوں، یہ محسن نقوی صاحب کا تھا کلام شعر. اور ترک محبت کر بیٹھے ہم ضبط محبت اور بھی ہے، ترک محبت کر بیٹھے ہم ضبط محبت اور بھی ہے، ایک قیامت بیت چکی ہے، ایک قیامت اور بھی ہے. ہم نے اس کے درد سے اپنے سانس کا رشتہ جوڑ لیا، ہم نے اس کے درد سے اپنے سانس کا رشتہ جوڑ لیا، ورنہ شہر میں زندہ رہنے کی ایک صورت اور بھی ہے. ڈوبتا سورج دیکھ کے خوش ہو رہنا کسی کو راس آیا، ڈوبتا سورج دیکھ کے خوش ہو رہنا کسی کو راس آیا، دن کا سکھ سب جانے والو دن کا دکھ سب جانے والو، رات کی وحشت اور بھی ہے. صرف رتوں کے ساتھ بدلتے رہنے پر موقوف نہیں، صرف رتوں کے ساتھ بدلتے رہنے پر موقوف نہیں، اس میں بچوں جیسی ضد کرنے کی عادت اور بھی ہے، اس میں بچوں جیسی ضد کرنے کی عادت اور بھی ہے. صدیوں بعد اسے پھر دیکھا، صدیوں بعد اسے پھر دیکھا، دل نے پھر محسوس کیا، اور بھی گہری چوٹ لگی ہے، درد کی شدت اور بھی ہے. میری بھیگی پلکوں پر جب اس نے دونوں ہاتھ رکھے، پھر یہ بھید کھلا، ان اشکوں کی قیمت اور بھی ہے. اس کو گنوا کر محسن اس کے درد کا قرض چکانا ہے، اس کو گنوا کر محسن اس کے درد کا قرض چکانا ہے. ایک اذیت مان پڑی ہے، ایک اذیت اور بھی ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ مبین خلیل صاحب. اچھا جناب، تو اب ہماری اگلی مہمان ہیں زیبا رضوی صاحبہ. زیبا رضوی صاحبہ کا تعلق ہندوستان لکھنؤ سے ہے، جو کہ کسی زمانے میں تہذیب کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا. انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے ایم اے اردو کیا ہے، اور تقریباً 14-15 سال سے کیلیفورنیا میں مقیم ہیں، اور یہاں پر وہ آئی سی سی سے وابستہ رہی ہیں. اب اردو اکیڈمی میں بھی شامل ہو گئی ہیں. آج وہ ہم کو جاوید اختر صاحب کی نظم مدر ٹریسا سنا رہی ہیں. تشریف لائیے زیبا رضوی صاحبہ. جی شکریہ غزالہ بہن، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے شامل ہونے کا موقع دیا. اور میں جو نظم آپ کو سنا رہی ہوں یہ جاوید اختر کی نظم ہے، اور ایک طرح سے نظم کیا ہے، سماج کے گہرے گھاؤں کو اس نے ادھیڑا ہے. کہتے ہیں، اے ماں ٹریسا، مجھ کو تیری عظمت سے انکار نہیں ہے.
جانے کتنے سوکھے لب اور ویران آنکھیں، جانے کتنے تھکے بدن اور زخمی روحیں، کوڑے گھر میں روٹی کا ایک ٹکڑا ڈھونڈتے ہوئے ننگے بچے، فٹ پاتھوں پر گلتے سڑتے بوڑھے کوڑی، فٹ پاتھوں پہ گلتے سڑتے بوڑھے کوڑی، جانے کتنے بے گھر بے در بے کس انسان، بے گھر بے در بے کس انسان، جانے کتنے ٹوٹے کچلے بے بس انسان تیری چھاؤں میں جینے کی ہمت پاتے ہیں۔ ان کو اپنے ہونے کی جو سزا ملی ہے، اس کی خوبصورتی پہ جائیے گا غزال بہن، ان کو اپنے ہونے کی جو سزا ملی ہے، اس ہونے کی سزا سے تھوڑی سی ہی صحیح مہلت پاتے ہیں تیرے لمس میں کی مسیحائی سے، اور تیرا کرم ہے ایک سمندر جس کا کوئی پار نہیں، اے ماں ٹیریسا مجھ کو تیری عظمت سے انکار نہیں، اے ماں ٹیریسا مجھے تیری عظمت سے انکار نہیں، میں ٹھہرا خود غرض انسان بس ایک اپنی ہی خاطر جینے والا، میں ٹھہرا ایک خود غرض انسان بس ایک اپنی ہی خاطر جینے والا، میں تجھ سے کس منہ سے پوچھوں تو نے کبھی یہ کیوں نہیں پوچھا، میں تجھ سے کس منہ سے پوچھوں کہ تو نے یہ کسی سے کیوں نہیں پوچھا کہ کس نے ان بدحالوں کو بدحال کیا ہے، تو نے کسی سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ کس نے ان بدحالوں کو بدحال کیا، تو نے کبھی کسی سے یہ کیوں نہیں پوچھا کون سی طاقت انسانوں سے جینے کا حق چھین رہی ہے، اے مدر ٹریسا تو نے کسی سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ کون سی طاقت ان انسانوں سے جینے کا حق چھین رہی ہے، ان کو فٹ پاتھوں اور کوڑا گھروں تک پہنچاتی ہے، وہ کون سی طاقت جو ان کو فٹ پاتھوں اور کوڑا گھروں تک پہنچاتی ہے، تو نے کبھی یہ کیوں نہیں پوچھا کہ وہی نظام زر، تو نے کبھی یہ کیوں نہیں پوچھا وہی نظام زر جس نے ان بھوکوں سے روٹی چھینی تھی، وہی نظام زر جس نے ان بھوکوں سے روٹی چھینی تھی، تیرے کہنے پر بھوکوں کے آگے کچھ ٹکڑے ڈال دیتے ہیں، تو نے ان سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ جس نے ان بھوکوں سے روٹی چھینی تھی وہی نظام زر جس نے ان بھوکوں سے روٹی چھینی تھی، تیرے کہنے پر بھوکوں کے آگے ایک روٹی کے کچھ ٹکڑے ڈال دیتے ہیں، تو نے کبھی یہ کیوں نہیں چاہا کہ ننگے بچے بوڑھے کوڑی بے بس انسان اس دنیا سے اپنے جینے کا حق مانگے، تو نے کبھی کیوں نہیں جاننا چاہا کہ اپنے جینے کا حق مانگیں، خیرات نہ مانگیں، کیا خوبصورت بات ہے، تو نے کیوں نہیں پوچھا کہ اپنے جینے کا حق مانگیں، جینے کی خیرات نہ مانگے، ایسا کیوں ہے، ایک جانوی مظلوم سے تجھ کو ہمدردی ہے، ایک جانب تو مظلوم سے تجھ کو ہمدردی ہے، دوسری جانب ظالم سے بھی آر نہیں ہے، لیکن سچ ہے ایسی باتیں نہ میں تجھ سے کس منہ سے پوچھوں، ماں ٹریسا ایسی باتیں میں تجھ سے کس منہ سے پوچھوں تو مجھ پر بھی تو وہی ذمہ داریاں آ جائیں گی جس سے میں بچتا چلا آ رہا ہوں، پوچھوں اگر تو مجھ سے کس منہ سے پوچھوں، کیونکہ پوچھوں تو مجھ پر بھی وہ ذمہ داریاں آ جائیں گی جس سے میں بچتا آیا ہوں، بہتر ہے کہ خاموشی رہوں، اور اگر کچھ کہنا ہو تو بہتر ہے کہ خاموشی رہوں، ہاں اگر کچھ کہنا ہے تو یہی کہوں میں کہ اے ماں ٹریسا مجھ کو تیری عظمت سے انکار نہیں، اے ماں ٹریسا مجھے تیری عظمت سے انکار نہیں، شکریہ بہت شکریہ بہت زیبا رضوی صاحبہ، بڑی انقلاب انگیز سی نظم آپ نے سنائی، مزہ آیا۔ تو اب دعوت دے رہے ہیں جنابہ محترمہ ثروت اقبال صاحبہ کو۔
محترمہ ثروت اقبال جو ویسے تو انگلش میں ایم اے ہیں مگر خوبصورت لب و لہجے میں اردو بولتی اور سناتی ہیں. پیشے کے لحاظ سے ٹیچر ہیں مگر شوق ان کو شاعری اور باغبانی کا ہے اور ان کا زندگی میں ہدف یہ ہے کہ اچھا انسان بننا. سو اللہ آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ اللہ ان کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے. یہ وہ دوسروں کے لیے کہتی ہیں. کافی مشکل دعا بتا دی میں نے آپ کو. ہاں، اور جو نظم جو یہ نظم سنا رہی ہیں وہ مبارک صدیقی صاحب کی لکھی بھی ہے اور اس کے الفاظ بھی وہی ہیں جو خود ثروت کے خیالات کی ترجمانی کر رہے ہیں. لہٰذا آپ سمجھیں کہ یہ ان کے خیالات ہیں یا مبارک صدیقی کے ہیں، جو بھی ہیں بہت اچھے ہیں کہ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنائے رکھنا کمال یہ ہے. تشریف لائیے. ارشاد. بہت شکریہ غزالہ انصاری صاحبہ. سب سے پہلے تو آپ سے معذرت کہ آپ کے ای میل کے جواب میں نے بہت ہی مختصر بایو ڈاٹا آپ کو پیش کیا. جب کبھی اپنے بارے میں کچھ بات کرنی پڑ جائے تو مجھ پہ کچھ ایسی ہی ہچکچاہٹ طاری ہوتی ہے اور لیکن بقول امجد امجد کے حاصل عمر یہی چند ادھورے خاکے کوئی تصویر مکمل نہیں ہونے پائی. تو میں اب آپ کو مبارک صدیقی صاحب کی غزل سناتی ہوں. خزاں کے رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. خزاں کے رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. کیا بات ہے. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے. تو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. تو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے. کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے. کیا بات. بہت عمدہ. خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے. خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے. جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کیا بات. کمال کا شعر. کمال کی بات. واہ کیا بات ہے. خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے. جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کیا کمال کی بات ہے. کسی کے راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر. واہ. کسی کے راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر. پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا. کیا بات ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی اعلیٰ. پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے. وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑ کھڑائے شکست کھائے. وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑ کھڑائے شکست کھائے. لبوں پہ اپنے وہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا کمال یہ ہے. کیا بات ہے. اور اس غزل کا آخری شعر. ہزار طاقت ہو 100 دلیلیں ہوں پھر بھی لہجے میں عاجزی سے. ہزار طاقت ہو 100 دلیلیں ہوں پھر بھی لہجے میں عاجزی سے. ادب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بہت عمدہ. جلائے رکھنا کمال یہ. بہت شکریہ. بہت اعلیٰ. بہت اعلیٰ. ہماری دعا یہ کہ آپ کو یہ سب کمال حاصل ہو جائے. آمین آمین. میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے. میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. احمد فراز صاحب یہ کہہ گئے ہیں. تو اب جو ہم جن صاحب کو بلا رہے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال میں لیے لیتی ہوں کیونکہ جو بھی اردو اکیڈمی کو جانتا ہے وہ ان کو ضرور جانتا ہے. ہماری وہ شان ہے. تو جناب ناگیش اودھانی. واہ. اور کلام پیش کر رہے ہیں وہ شمیم جے پوری کا
کیوں ہمیں موت کے پیغام دیے جاتے ہیں، یہ سزا کم تو نہیں ہے کہ جیے جاتے ہیں۔ جناب ناگیش اودھانی تشریف لائیں، حاضر ہوں۔ رضالہ صاحبہ بہت بہت شکریہ، آداب سب کو۔ جی جناب جے پوری صاحب کی غزل چند اشعار، یہ کلپ بہت مہینے پہلے تاشی بھائی نے مجھے اس کو بھیجا تھا، اور دھن اچھی تھی اس کی، اور اشعار بھی بہت اچھے ہیں، تو شاید امید ہے آپ کو بھی پسند آئے گی، تو کوشش کرتا ہوں۔ کیوں مجھے موت کے پیغام دیے جاتے ہیں، کیوں مجھے موت کے پیغام دیے جاتے ہیں، یہ سزا کم تو نہیں ہے، یہ سزا کم تو نہیں ہے کہ جیے جاتے ہیں، کیوں مجھے موت کے پیغام دیے جاتے ہیں، نشہ دونوں میں ہے ساقی، مجھے غم دے یا شراب، نشہ دونوں میں ہے ساقی، مجھے غم دے یا شراب، میں بھی پی جاتی ہے آنسو بھی پیے جاتے ہیں، میں بھی پی جاتی ہے آنسو بھی پیے جاتے ہیں، کیوں مجھے موت کے پیغام دیے جاتے ہیں، ایک تو ہے کہ ہماری نہیں تجھ کو پرواہ، ایک تو ہے کہ ہماری نہیں تجھ کو پرواہ، ایک ہم ہیں کہ تیرا نام لیے جاتے ہیں، ایک ہم ہیں کہ تیرا نام لیے جاتے ہیں، کیوں مجھے موت کے پیغام دیے جاتے ہیں۔ مقطع عرض ہے،
زندگی اپنی کشمکش میں گزرتی ہے شمیں، زندگی اپنی کشمکش میں گزرتی ہے شمیں، جی نہیں چاہتا جینے کو، جیے جاتے ہیں، جی نہیں چاہتا جینے کو، جیے جاتے ہیں، کیوں مجھے موت کے پیغام دیے جاتے ہیں، یہ سزا کم تو نہیں ہے کہ جیے جاتے ہیں، کیوں مجھے موت کے پیغام دیے جاتے ہیں۔ شکریہ۔ ناگیش، فی الحال تو تمہاری آواز ہم لوگوں کو زندگی کا پیغام دے رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں، بہت مزہ آیا تمہارا سن کر۔ تو اب ہماری اگلی مہمان ہیں محترمہ منیبہ ذیشان صاحبہ۔ محترمہ منیبہ ذیشان صاحبہ یہ چونکہ بے ایریا میں مقیم ہے، لہٰذا یہ تو ظاہر ہی ہے کہ کمپیوٹر انجینئر ہوں گی، مگر ادب اور شاعری سے محبت ان کی مجبوری ہے، کیونکہ ان کی یہ جینیٹک پرابلم ہے۔ یہ ادب اور شاعری کی محبت ان کو ننیال اور ددیال سے ورثے میں ملی ہے۔ فی الحال منیبہ پی اے سی سی میں یعنی پاکستان امریکن کلچرل سینٹر کی پریزیڈنٹ ہیں اور اردو اکیڈمی کی فیملی کا بھی حصہ ہیں۔ تو آج یہ ہمیں فیض احمد فیض کا کلام سنا رہی ہیں۔ فیض احمد صاحب کی یہ نظم انہوں نے لکھی تھی جب وہ ڈھاکہ سے واپس آئے تھے، بنگلہ دیش بننے کے بعد پہلی مرتبہ ڈھاکہ گئے تھے، اور انہوں نے یہ واپس آنے کے بعد اپنے تاثرات لکھے تھے۔ بہت ہی خوبصورت نظم ہے کہ ہم تو ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد۔ تشریف لائیے منیبہ۔ بہت شکریہ غزالہ آپا، آپ سب کا بہت شکریہ، اور خوش نصیبی ہے میری کہ آج غزالہ آپا کی ہمیں نظامت نصیب ہوئی ہے اور مجھے اس پروگرام میں شریک ہونے کا موقع ملا۔ بہت مزہ آ رہا ہے۔ تو جب عائشہ صاحب نے رابطہ کیا اس پروگرام کے لیے تو ایک اور نغمہ ذہن میں آیا تھا، لیکن پھر فوراً ہی یہ غزل فیض صاحب کی ذہن میں آئی کہ آپ کے سامنے پیش کی جائے، اور نیّرہ نور صاحبہ نے بہت خوبصورتی سے اس کو ادا کیا ہے، اور میں آج چھوٹی سی کوشش کروں گی۔ ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی
مداراتوں کے بعد ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد ہم کے ٹھہرے اجنبی کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار خون کے دھبے دھلیں گے خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد ہم کے ٹھہرے اجنبی دل تو چاہا پر شکستے دل نے مہلت ہی نہ دی دل تو چاہا پر شکستے دل نے مہلت ہی نہ دی کچھ گلے شکوے بھی کر لیتے مناجاتوں کے بعد کچھ گلے شکوے بھی کر لیتے مناجاتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد ہم کے ٹھہرے اجنبی تھے بہت بے درد لمحے ختم درد عشق کے تھے بہت بے درد لمحے ختم درد عشق کے تھیں بہت بے مہر صبحیں تھیں بہت بے مہر صبحیں مہرباں راتوں کے بعد ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقہ کیے ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقہ کیے ان کہیں ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد ان کہیں ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد ہم
के ठहरे अजनबी। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत उम्दा मुनीबा, तुमने बहुत खूबसूरत बहुत अदाई, प्यारी, इतनी उम्दा नज्म और उसको इतनी अच्छे तरीके से तुमने सुनाया, बहुत उम्दा। और है भी ये वैसे बहुत पुरअसर दर्द अंगेज नज्म ऐसी सूरत हाल में लिखी गई थी। बहरहाल बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बड़ी खुदादार आवाज पाई माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे आखिरी मेहमान जो हैं वो एक जनाब सुरभि कौल ओह यस जी, सॉरी हम उसमें हम देखेंगे, काफी मसरूफ हो गए थे तो सॉरी सुरभि कौल, आप मुझे माफ कीजिएगा। मैं मेरे बुढ़ापे का ख्याल करिए। कोई बात नहीं ये भी बहुत हमारी पसंदीदा फनकार हैं जो हमारे उर्दू एकेडमी के प्रोग्राम में आती हैं। लखनऊ में पली बढ़ी हैं, ज्यादातर लोग आज लखनऊ वाले नजर आ रहे हैं। लखनऊ में पली बढ़ी हैं और कम उम्री से ही गजलें गा रही हैं। उनके वालिद और वालिदा दोनों ही मौसीकी में महारत रखते थे और उन्होंने ही उनको म्यूजिक की तालीम भी दी। फिल वक्त ये बे एरिया में मुकीम हैं, गो के इंजीनियर हैं, मगर मौसीकी और गजलों से बेहद लगाव है। इस वक्त वो अल्लामा इकबाल का एक बहुत ही अच्छा कलाम पेश कर रही हैं, ये सुए ताबदार को और भी ताबदार कर, होश व नजर शिकार कर, अक्ल व खिरत शिकार कर। वाह, थैंक यू गजाला आंटी, एंड थैंक यू अरशद साहब कि आपको याद रहा कि मैं भी आऊं। मुझे लगा आज तो पता कर दिया मेरा। अभी तक याद था लेकिन अचानक मैं भूल गई। कोई बात नहीं आंटी, कोई बात नहीं। तो आप सबको मेरा मौजूद थे जो मुझे पॉइंट आउट कर देते। जी, आप सबको मेरा सलाम, आदाब। ताशी मामू को खास तौर पे सलाम, क्योंकि आपकी वजह से ही मेरा रिश्ता जुड़ गया उर्दू एकेडमी से और बड़ा मजबूत हो गया ओवर टाइम। और अब मैं हर महीने सोचती हूँ कि अब क्या प्रोग्राम होगा, क्या मैं पेश कर याद सकूंगी। रखना कि हर महीने तुम्हें शामिल होना है। जी बिल्कुल। और मैं ये भी कहना चाहती थी कि आज मेरी अम्मी भी हैं प्रोग्राम में, तो सुमित कौल काफी खामोश रहती हैं, कुछ कहती नहीं है, बट होपफुली 1-2 महीने में ताशी मामू के इसरार करने पे वो भी थोड़ा कुछ पेश करेंगी अगले मर्तबा, होपफुली। हमारी तरफ से अगले महीने का इसरार लिख ली वो। जी जरूर। और कुछ और अजीज लोगों के नाम लेना चाहूंगी। नाहिद मामी भी हैं यहाँ पे, उनको भी मेरा सलाम। और मम्मी की बड़ी प्यारी सहेलियां भी यहाँ पे, ज़ेबा आंटी, नसरीन आंटी, यास्मीन आंटी, आप सबको मेरा सलाम। और अब मैं पेश करती हूँ ये गेसुए ताबदार को, गेसुए ताबदार को और भी ताबदार कर, गेसुए ताबदार को और भी ताबदार कर, होशो खिरत शिकार कर, कल्बो नजर शिकार कर, गेसुए ताबदार को। तू है मुहीत बेकरार, तू है मुहीत बेकरार, मैं हूँ जरा सियाब जो। तू है मुहीत बेकरार, मैं हूँ जरा सियाब जो। या मुझे हम कनार कर, या मुझे हम कनार कर, या मुझे बेकनार कर, गेसुए ताबदार को। इश्क भी हो हिजाब में, इश्क भी हो हिजाब में,
حسن بھی ہو حجاب میں، عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خدا شکار ہو، یا تو خدا شکار ہو، یا مجھے آشکار کر کے سوئے تابدار کو۔ اور یہ آخری شعر میرا بہت پسندیدہ ہے، کیونکہ اکثر میں بھی یہی اوپر والے سے یہی سوال پوچھتی ہوں۔ باغ بہشت سے مجھے، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے، کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر گے سوئے تابدار کو، اور بھی تابدار کر ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر گے سوئے تابدار کو۔ اب ہم اپنے آخری مہمان یعنی جناب یو وی روی کو بلا رہے ہیں، اور ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا ہمیں ان کا خضر برنی صاحب کا کلام سنائیں۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہے انجام کے بعد، پھر وہی سلسلہ عشق ہے الزام کے بعد۔ روی صاحب ویسے تو سافٹ ویئر پروفیشنل ہیں، بے ایریا میں مقیم ہیں، ظاہر موسیقی اور شاعری سے بہت دلچسپی ہے، اور اتنا زبردست تلفظ ہے کہ میں نے ان کو جب بہت سال پہلے، میرے خیال میں 10 سال پہلے کہیں سنا تھا، تو میں ان کے تلفظ سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ روی صاحب ہمارے پروگرام میں آئے۔ تشریف لائیے جناب روی۔ جی شکریہ رضا صاحبہ۔ میرا تلفظ تو جو ہے سو ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو بہت پہلے آپ کے تلفظ کی تعریف کی تھی جب آپ نے حمیدہ بانو کا پروگرام کیا تھا، بہت سال پہلے۔ جی اب آپ کو ہر تیسرے سنڈے شیو کرنے کی یاد کرنا پڑے۔ میں تو کرونا کا وہ کر رہا ہوں کہ جب ختم ہوگا تو ایک ہی ساتھ اس کو اڑا دیا جائے گا۔ ہاں یہ تو ہے، بہت سے لوگ تو پہچانے نہیں جائیں گے اگر پہلے چلے گئے بغیر میک اپ کیے اپنی کام پر۔ جی اب مکیش صاحب نے کہا ہے تو اگلی بار شیو بنا کے آؤں گا ضرور۔ تو میں پیش کرنے لگا ہوں، وہی ہیں جو پچھلی دفعہ بغیر شیو کے آئے تھے۔ میں وہی بتا رہا ہوں جو میں کرتا ہوں ہر تیسرے سنڈے۔ تو میں یہ خضر برنی جو ہیں یہ دلی کے ہیں، شاعر ہوئے ہیں، 1908 کی ان کی پیدائش ہے، اور بلند شہر کے ہوئے تو۔ ہاں جی، برنی صاحب تو بلند شہر کے ہوتے ہیں۔ ہاں جی۔ تو یہ اور ان کا انتقال 1989 میں ہوا۔ تو ان کے غزل سے پہلے میں 2 شعر ان کے پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد غزل کی طرف چلوں گا۔ اور عرض کرتے ہیں کہ جفا کے بعد ہوا ہے، جفا کے بعد ہوا ہے مگر ملال تو ہے، خوشا نصیب انہیں پھر میرا خیال تو ہے۔ جفا کے بعد ہوا ہے مگر ملال تو ہے، خوشا نصیب انہیں پھر میرا خیال تو ہے، زباں پہ حرف و حکایات کیا ضروری ہیں، زباں پہ حرف و حکایات کیا ضروری ہیں،
گریباں چاک دکھانا ہی عرض حال تو ہے، گریباں چاک دکھانا ہی عرض حال تو ہے. یہ ہیں خضر برنی، تو ان کی میں غزل پیش کرنے لگا ہوں. موسیقی، ہندوستانی موسیقی میں ایک گھرانہ ہے دلی گھرانہ، اس کے خلیفہ ہیں اقبال احمد خان صاحب، اور یہ دھن جو میں پیش کرنے لگا ہوں غزل کے لیے یہ ان کی ہے. ایک نئی صبح کا آغاز ہے، انجام کے بعد ایک نئی صبح کا آغاز ہے، انجام کے بعد پھر وہی سلسلہ عشق ہے، الزام کے بعد ایک نئی صبح کا آغاز ہے، انجام کے بعد جانے کیا ہوگا میری سعی طلب کا حاصل، جانے کیا ہوگا میری سعی طلب کا حاصل، ذہن میں کچھ نہیں محفوظ تیرے نام کے بعد، ذہن میں کچھ نہیں محفوظ تیرے نام کے بعد. صبح سے کرب و اذیت کا یہ عالم توبہ، صبح سے کرب و اذیت کا یہ عالم توبہ، درد کچھ اور سوا ہوتا ہے ہر شام کے بعد، صبح سے کرب و اذیت کا یہ عالم توبہ، درد کچھ اور سوا ہوتا ہے ہر شام کے بعد. اس نے کچھ اور خطابات دیے ہیں خط میں، اس نے کچھ اور خطابات دیے ہیں خط میں، ساتھ وحشی بھی لکھا ہے مجھے بدنام کے بعد، ساتھ وحشی بھی لکھا ہے مجھے بدنام کے بعد. اور یہ مقتاز ہے، میری جانب بھی خضر بزم عدو میں ایک دن، میری جانب بھی خضر
بزم عدو میں ایک دن اس کی مخصوص نظر تھی، نگہ عام کے بعد اس کی مخصوص نظر تھی، نگہ عام کے بعد ایک نئی صبح کا آغاز ہے، انجام کے بعد پھر وہی سلسلہ عشق ہے، الزام کے بعد۔ شکریہ، بہت خوبصورت، بہت عمدہ۔ کاشی بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ نے پہلے انہیں شاید نہیں سنا تھا۔ میں نے پہلی بار سن رہا ہوں جی، یہ ہماری نئی دریافت ہے۔ بہت خوب، انہوں نے ایسا امرت گھولا ہے کان میں کہ میں تو تقریباً گزر گیا تھا۔ بہت خوبصورت آواز، دھیمی آواز ہے، اور سبحان اللہ، لطف آ گیا، بہت سبحان اللہ، بہت خوب۔ ربی صاحب بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ بہت کمال کی۔ بہت عمدہ۔ میں آپ تمام شرکا کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام کو رونق بخشی، خاص طور پہ جو نئے لوگ آئے ہیں ان سے تو بہت ہی ہماری بہت عزت افزائی ہوئی ہے، اور ہمارے پروگرام کی بہت عزت افزائی ہوئی۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور اب میں ارشد کو کہہ رہی ہوں کہ آپ سے جو کہنا ہے وہ کہہ لیں۔ جی بہت شکریہ، مجھے بھی کچھ خاص نہیں کہنا ہے، بس یہی کہنا ہے کہ ہر نئی صبح کا آغاز ہے انجام کے بعد۔ تو یہ پروگرام اپنے انجام پر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے پروگرام کا آغاز ہوگا۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ تاشی طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمیں نوازا۔ طلعت شازی صاحبہ آپ نے اپنا وقت دیا، آپ نے ہمارے ساتھ وقت گزارا، بہت بہت شکریہ۔ خواتین حضرات آپ تمام احباب کا بھی شکریہ، اور انشاءاللہ اگلے مہینے پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت۔ اور الزام کوئی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی طرف سے کوئی الزام نہیں ہے، سلسلے عشق ہے مگر الزام نہیں ہے۔ سر یہ تو آپ رہنے دیجیے، آپ کو کیا پتا کہ کس قیامت کے یہ نام ہے، میرے نام آتے ہیں۔